الحمد لله رب الأفلاك الرضين، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والمہدی الموعود العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الذاکرین المنذرین، والحمد للہ رب العالمین. حاضرین محترم، سامعین اکرام، خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اور لوگوں سے ٹوٹ کر اپنے رب کو یاد کرو. تمام لوگوں سے قطع تعلق کر کے تم اپنے رب کو یاد کرو. حاضرین محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزلت از خلق کی تلقین کر رہا ہے، جو کہ فرائض ولایت میں شامل ہے. عزلت از خلق کسے کہتے ہیں؟ لوگوں سے دوری کو عزلت از خلق کہا گیا ہے. یعنی کہ ہم عبادت کریں تو ایک ایسی جگہ عبادت کریں جہاں پر کوئی نہ ہو، آپ اور خالق کبریا کے سوا اس جگہ پر کوئی نہ ہو، اور ایسی جگہ جا کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. حاضرین محترم، احادیث کے انبار لگے ہوئے ہیں عزلت از خلق کے تعلق سے. کئی احادیث آئی ہیں، کئی علماء کے قول آئے ہیں. لہذا علماء کے قول سے ابتدا کی جائے. سب سے پہلے ہم اس آیت کو تھوڑا کھنگال لیں. گرامیٹیکلی یہ آیت ہمیں عبارت کے اعتبار سے کیا بتلانا چاہتی ہے، اور وہ یہ ہے جو کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا. وَذْكُرْ یہ فعل امر کا صیغہ ہے، وَتَبَتَّلْ یہ بھی فعل امر کا صیغہ ہے. تو امر کا معنی حکم دینا ہے. تو چونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر قرآن میں حکم دینا کہیں پر آئے تو آپ اس چیز کو ڈائریکٹلی فرضیت کے کالم میں فکس کر دیجئے. تو اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ عزلت از خلق یہ فرض ہے. چلیے اب کچھ اور آگے چلتے ہیں. احادیث میں تو کئی بار عزلت از خلق کی تلقین دی گئی ہے. حضرت بلال کو رسول حضرت بلال کے عزلت از خلق سے رسول متاثر تھے، اور کئی احادیث آئی ہیں. اور ائمہ کی بارگاہ میں اگر ہم پیش ہوں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے قرب کس طریقے سے حاصل کروں؟ تو کہا کہ تم اکیلے ہو جاؤ، تنہا ہو جاؤ، خلق سے دوری کرو، اور پھر تم عبادت کرو. اس سے تمہارے مزاج میں تقوی پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مل جائے گا. امام غزالی سے پوچھا گیا
تو امام غزالی نے جواب دیا تمہارے لیے سب سے بہتر کمرہ، گھر کا سب سے بہتر حصہ، گھر کا سب سے بہتر کونا وہ کونا ہے جہاں تم کسی کو نہ دیکھ سکو اور کوئی اور تم کو نہ دیکھ سکے، اور اس جگہ میں تم رہ کر خلاق کائنات کی تم عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے یاد کرو۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ تمہارے اندر پرہیزگاری کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے موزون طریقہ یہ ہے کہ تم خلق سے دوری اختیار کرو۔ اور حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ لوگوں کے اخلاق سے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو تمام لوگوں سے الگ کر لو۔ اس کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنا ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، اگر ہم قرآن مبارک کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ روزے کی فرضیت کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر روزوں کو فرض قرار دیا، اس سے پہلے والوں پر بھی فرض تھا، تم پر اس وجہ سے ہم نے فرض قرار دیا کیونکہ ہم تم سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم تقوی شعار اور متقی بن جاؤ۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ عزلت از خلق سے تمہارے مزاج میں اخلاص پیدا ہوگا اور پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں پرہیزگاری اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو دوسرے بہت راستے ہوں گے، لیکن عزلت از خلق سے بہتر راستہ کوئی نہیں ہے، اور عزلت از خلق کے علاوہ تم پرہیزگاری کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میر ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ خلوت نشینی آپ کے اخلاص کو بڑھاتی ہے۔ آپ کے خلوص کسے کہتے ہیں؟ خلوص کو اگر ہم سمجھیں تو خلوص کسے کہتے ہیں؟ خلوص جیسا کہ میں نے کل فرمایا کہ کسی مفاد کی امید میں کوئی کام کرنا یہ خلوص کی ضد ہے، کسی مفاد کے عوض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس کو خلوص کہا جاتا ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور میر ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ عزلت از خلق سے تمہارے مزاج میں اخلاص پیدا ہوگا۔ اور پھر کچھ اور آگے چلتے ہیں تو آگے حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں اگر کوئی، میرا یہ یقین ہے، میں یہ گارنٹی دے کر کہہ سکتا ہوں، حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 40 دن تک اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو پھر اس کے دل پر انوار الہی کی تجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، یہ تو تمام باتیں ہیں، علماء کے قول ہیں، اتقیاء کے قول ہیں۔ عزلت از خلق کو ایک چھوٹے سے معنی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اور عزلت از خلق کے کیا فائدے ہیں۔ عزلت از خلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ریاکاری سے بچ جائیں گے۔ عزلت از خلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم اس دور کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ عزلت از خلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم جھوٹ سے بچو گے، تم چغلی سے بچو گے، تم غیبت سے بچو گے، اور تم ان امور سے بچو گے جس کی بدولت تمہارا ایمان تمہارا اس سے ہاتھ سے نکل گیا اور ہمیں معلوم تک نہیں ہے۔ ہم دن میں ایسے اعمال بھی کبھی کبھار کر دیتے ہیں، ایسی زبان سے باتیں نکل جاتی ہیں جن سے ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ہمارے تمام نیکیاں
ایک جھٹکے میں جس طریقے سے گھاس کو، سوکھی گھاس کو جیسا آگ جلاتی ہے، ہمارے اعمال اسی طریقے سے جل جاتے ہیں، ایسے امور سے ہمیں عزلت خلق بچاتی ہے۔ عزلت خلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عزلت خلق ہمیں اس دنیا کے فتنوں سے الگ کر کے ہمارے مزاج کو رب تعالیٰ سے جوڑتی ہے، اور یہی فائدہ عزلت خلق کا ہے۔ چلیے کچھ اور آگے چلتے ہیں۔ تو ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ قوم مہدویہ کی خاصیت ہے۔ امامنا نے فرمایا اگر تم دین پر مکمل چلنا چاہو تو تم ذکر کی پابندی کرو۔ جب تم ذکر کی پابندی کرو گے تو تمام کا تمام دین تمہیں مل جائے گا۔ وہ کیسے؟ تو آپ کو میں یہ بتلاتا چلوں۔ یہ فرائض ولایت کیا ہیں؟ فرائض ولایت ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ اگر تم ایک فرض پر عمل کرو گے تو خود بخود دوسرے فرض پر بھی عمل ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے توکل کو فرض قرار دیا تو خود بخود آپ کے مزاج میں عزلت خلق آئے گا۔ اگر تمہارے مزاج میں عزلت خلق آیا، لوگوں سے دوری آیا، لوگوں سے دوری، لوگوں سے دوری، لوگوں سے دوری، اس بات سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں سے دوری کا مطلب یہ ہے اپنے اہل و عیال سے دوری نہیں ہے، ان لوگوں سے دوری ہے جو ہمیں دنیا کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اور دنیا کی محبت کا حال یہ ہے کہ رسول نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ تو عزلت خلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم تمام گناہوں کی جڑ سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور عزلت خلق کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے مزاج میں ایک امتیازی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ہم اگر عزلت خلق پر عمل کریں یا کسی اور فرائض پر اگر ہم عمل کریں تو خود بخود 8 فرائض ولایت پر ہمارا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کی انتہا دیدار ہے، اگر ہم عزلت خلق کرتے ہیں تو عزلت خلق سے خود بخود دنیا والوں سے ہماری دوری ہو جاتی ہے، اور دنیا والوں سے مراد مال کی محبت کرنے والے لوگوں سے ہماری دوری ہو جاتی ہے۔ جب مال سے محبت والے لوگوں سے ہماری دوری ہو گئی تو پھر صحبت صادقین شروع ہو جاتا ہے۔ پھر صحبت صادقین جب آپ کے مزاج میں آئے تو پھر آپ کے مزاج میں سب سے پہلے ترک دنیا آئے گا، اس کے بعد پھر آپ کو جب ترک دنیا قرار دیا گیا تو پھر آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ مال کا صدقہ بھی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا طریقہ ہے۔ تو پھر آپ عشور کی ادائیگی کریں گے، اور جب آپ نے ان تمام چیزوں کو کر دیا تو پھر آخری ہجرت بچا، ہجرت کے لیے آپ نکل جائیں گے۔ حاضرین محترم، یہ فرائض ولایت کا معاملہ یہی ہے کہ یہ فرائض ولایت ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ حاضرین محترم، اگر ہم عزلت خلق کی بات کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عزلت خلق کے کیا فائدے ہیں۔ حاضرین محترم، ایک انتہا کی بات عرض کرتا چلوں، عزلت خلق کے فائدے تو درکنار، اللہ تعالیٰ نے عزلت خلق کے فائدے کی انتہا کو قرآن میں بتلایا۔ حاضرین محترم، قرآن کے آپ پیٹرن کو سمجھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن اگر کسی کے مقام کو بڑھانا چاہتا ہے، کسی کی اہمیت کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کو قرآن میں اس کی تعریف فرماتا ہے یا اس کی قسم کھاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ انجیل کی اہمیت بتلانا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ ہمیں زیتون کی اہمیت بتلانا چاہتا تھا کہ زیتون تمہارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، تو زیتون کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خانہ کعبہ کی اہمیت بتلانا چاہ رہا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد کہا۔ حاضرین محترم، یہ باتیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن میں اس وجہ سے فرماتا ہے تاکہ تم اس کی اہمیت کو جانو، اس کی اہمیت کو پرکھو۔ حاضرین محترم، اگر ہم عزلت خلق کو دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
عزلت خلق کی اہمیت کو اس وجہ سے بتلا رہا ہے کیونکہ عزلت خلق جن لوگوں نے کیا ہے ان کا حال یہ تھا، انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ تاریخ نے اصحاب کہف کے بارے میں بتلایا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ان کا واقعہ کیا ہے؟ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ہیں۔ ان کے وقت میں ایک دقیانوس نام کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ دقیانوس ایسا بادشاہ تھا جو بہت ظالم اور جابر تھا اور بالکل وہ آئیڈیل ورشپ کیا کرتا تھا، یعنی کہ وہ بت پرستی کیا کرتا تھا۔ حاضرین محترم، اس کا حال اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا یا کوئی انبیاء کا نام لیتا تو وہ اسے زندہ قتل کر دیا کرتا تھا اور بہت ہی ظالمانہ قتل کیا کرتا تھا تاکہ لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت بن جائے۔ حاضرین محترم، سال میں ایک مرتبہ اس نے میلہ لگایا اور میلہ لگانے کے بعد اس میلے میں تمام کے تمام بت پرستی کی جانے لگی اور بہت ہی زور و شور سے بت پرستی کی جانے لگی اور بہت ہی بڑے پیمانے پہ میلہ لگایا گیا۔ بڑے پیمانے پہ جب میلہ لگایا گیا تو کچھ لوگ تھے جنہیں یہ پسند نہیں آ رہا تھا، یہ بت پرستی سے وہ بیزار ہو چکے تھے، تو وہ لوگ ایک ایک کر کے ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اس میلے سے، اس ہجوم سے نکلے اور ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اب تمام کے تمام لوگ بیٹھے تھے کہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ صرف خاموش بیٹھے ہیں، انہیں اس چیز کا خوف ہے اگر یہ مخبر ہوا، اگر اس نے بادشاہ کو اطلاع دے دی تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ لہذا جب وہ سکوت تھا، جب وہ سکوت بہت دیر تک وہ خاموش تھے، لہذا کسی ایک نے بلند آواز ہو کر کہا کہ ہم سب اس جگہ پر کیوں اکٹھا ہوئے ہیں، ہر کوئی اس کی وجہ بتائے۔ تو اس میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا یہ کتنی بری بات ہے، یہ تو بت پرستی کر رہے ہیں۔ ارے بت پرستی تو بہت خراب چیز ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک معبود کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے نبیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ بات کہی تو دوسرے آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ بے شک آپ بہت صحیح فرما رہے ہیں، مجھے تو ان بت پرستی سے نفرت ہے۔ اس طریقے سے تمام لوگ ہم خیال بن گئے اور جب وہ لوگ ہم خیال بن گئے تو ان کے درمیان بھائیوں سے زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ لہذا وہ لوگ چپکے سے کسی ایک جگہ کو انہوں نے متعین کیا، کسی ایک جگہ کو متعین کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہو گئے اور لہذا جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہو گئے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ہمراہ پھرتا تھا اور ان کا معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ جہاں پر بھی جاتے وہ کتا ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کتے کا نام قطمیر تھا۔ لہذا وہ لوگ جیسے ہی چھپ چھپ کر عبادت کرنے لگے، کبھی غار میں کبھی کسی جگہ پر عبادت کرنے لگے، لوگوں کو معلوم ہو گیا، لوگوں نے اس وقت کے بادشاہ کو بتلایا۔ لہذا بادشاہ کے پاس جب یہ لوگ گئے تو بادشاہ نے بہت ڈرایا دھمکایا اور قتل وغیرہ کی دھمکیاں دی، کیونکہ یہ لوگ اشراف میں سے تھے، اس وجہ سے انہیں ڈائریکٹ قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، اس وقت کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار تھا، اس لیے انہیں ڈائریکٹ قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہذا اس بادشاہ نے آپ کو ڈرایا اور دھمکایا اور موت کی دھمکی دی۔ لہذا ان تمام نے نڈر آواز ہو کر صرف بادشاہ کو ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام اس کے محل کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر بلایا۔ لہذا بادشاہ بہت گرم ہو گیا اور ان پر پابندیاں عائد کی۔ لہذا ان لوگوں نے اس وقت تو کسی بھی طریقے سے اس جگہ سے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد وہ لوگ الگ عبادت کر رہے تھے۔ لہذا جب گھیرا تنگ ہونے لگا، جب ظلم و ستم بڑھ رہے تھے تو ان تمام نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس جگہ سے نکل جاتے ہیں اور اس جگہ سے نکل کر ایک ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ہمیں کوئی نہ پکڑے۔ لہذا بادشاہ کی فوج ہر جگہ پہ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب وہ چھپا کر ایک غار میں آئے اور ایک غار میں آ کر وہ لوگ عبادت کرنے لگے اور وہ لوگ سو گئے، تو سونے کے بعد جب وہ اٹھے، کئی سالوں کے بعد وہ اٹھے، تو قریب 350 سال کے بعد وہ اٹھے، تو 350 سال کے بعد ایک دوسری سلطنت آئی۔ لہذا وہ دقیانوس جو کہ بت پرستی کیا کرتا تھا، وہ بادشاہ کی سلطنت ختم ہو گئی اور کئی 350 سال کے بعد ایک ایسا بادشاہ آیا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت تعظیم کیا کرتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، ان کا بندہ تھا، ان کا چاہنے والا تھا۔
لہذا کیا ہوا، اس کے دل میں جب اس نے اپنی قوم کو دیکھا، اپنی قوم کی جب اس نے حالت دیکھی، تو اس کی قوم کا حال یہ تھا کہ لوگ قیامت کی نشانیوں کو بھول چکے تھے کہ قیامت حقیقت میں واقع ہوگی، اس بات سے وہ بھول چکے تھے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے وہ لوگ قائل نہیں تھے، وہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ لوگ یہ کہتے تھے مر گئے، ختم ہو گیا۔ لہذا حضرت اس وقت کے بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس وقت کے بادشاہ نے ایک خلوت نشینی اختیار کی اور اکیلے میں ایک کمرے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی کہ اے خالق کبریا، تو مجھے کوئی ایسی نشانی بتلا کہ جس سے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو صحیح تسلیم کیا جا سکے، لوگ یہ سمجھیں اور اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھیں، اور قیامت کے بعد مر کر اٹھنے کو لوگ تسلیم کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ نظام کیا کہ جب وہ لوگ دقیانوس بادشاہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ یہ لوگ اس غار میں چھپ گئے ہیں، تو دقیانوس بادشاہ نے ان کے غار کے دیوار کو بند کر دیا، اور بند کر جب بند کرنے کا حکم قرار دیا، تو وہ جو بند کرنے والا آدمی تھا جس کو دیوار اٹھانے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ آدمی آ کر دیوار کو تو اٹھاتا ہے، لیکن وہ نیک دل تھا، وہ ان لوگوں کے اوصاف کو اس آدمی نے ایک سونے کی تختی پر لکھ دیا، اور ایک سونے کی تختی کو اس دیوار کے نیچے دفن کر دیا، اور ان تمام کے نام لکھے، اور ان کے ساتھ اس کتے کا بھی ذکر کیا، اور جب یہ ذکر کر کے اس کی 2 کاپیاں بنوائی، اور ایک کاپی بادشاہ کے محل کے خزانے میں رکھی، اور دوسری کاپی کو اسی دیوار کے نیچے دفن کر دیا، اور دفن کر کے اس نے دیوار کو اٹھا کر اس غار کو بند کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ واقعہ ادھر پیش آ رہا تھا، بادشاہ ایک ایسی نشانی کی طلب میں تھا، تو اس وقت اچانک یکایک کیا ہوا، ایک چرواہا اس دیوار کے پاس آتا ہے اور اس دیوار کو توڑ دیتا ہے۔ جیسے ہی دیوار کو توڑتا ہے، اس کے دل میں ہیبت طاری ہوتی ہے، اور وہ چرواہا اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے۔ یکایک یہ اصحاب کہف جو سو رہے تھے، وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ نیند سے بیدار ہو کر وہ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو صرف ایک رات سو کر صبح میں اٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ ایک آدمی کو تجویز کیا اور کہا کہ تم ہمارے لیے جا کر کھانا لے کر آؤ۔ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی جا کر کھانا لے کر آنے جب بازار کی طرف جب گامزن ہوا، تو بازار میں جانے کے بعد اس نے ایک نان فروش کو پیسے دیے، تو جب نان فروش کو پیسے دیے تو نان فروش کہنے لگا یہ کون سا سکہ ہے، یہ سکہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جیسے ہی یہ اس نے کہا، پھر اس نے اپنے بازو والے دکاندار کو بتلایا۔ اس طریقے سے یکایک تماشا کھڑا ہو گیا، اور وہ آدمی اپنے آپ میں ایک دم عجیب محسوس کرنے لگا۔ اتنے میں حکیم وقت آیا۔ حکیم وقت آنے کے بعد وہ حالات کو دیکھنے لگا، اور حکیم وقت نے پھر وہی تقوی شعار بادشاہ کو اطلاع دی۔ جب بادشاہ کے پاس یہ صاحب پہنچے، یہ اس اصحاب کہف کے جو فرد تھے وہ پہنچے، اور پہنچ کر بادشاہ کو تمام کا تمام حال بتلایا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے جو دعا کی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے، لہذا تم لوگ یہ مت سمجھو کہ تم صرف ایک رات سو کر اٹھے ہو، بلکہ کئی زمانہ پہلے ایک دقیانوس نام کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، وہ بہت ظالم اور جابر تھا، اس زمانے کا یہ سکہ لگ رہا ہے، لہذا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کوئی نشانی بتلائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری سن لی۔ اس کے بعد ان تمام لوگوں کو اس غار کی طرف لے جایا گیا۔ جب غار کی طرف بڑا ہجوم آ رہا تھا تو وہ لوگ جو باقی کے اندر کے لوگ غار میں تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ ہمارا آدمی پکڑا گیا ہے اور دقیانوس بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ ہمیں قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن جیسا ہی ہجوم قریب آیا بادشاہ نے اس دیوار کی طرف کھدائی کی، اور کھدائی کرنے پر وہ اندر سے سونے کی جو پلیٹ تھی، جو چیز تھی، اس پر رقم کیا گیا تھا، ان تمام کے نام دیکھے۔ ان تمام کے نام دیکھنے کے بعد بادشاہ کو بھی اس بات پر صداقت ہوئی، اور یہ بات دیکھ کر اس وقت جتنوں نے بھی دیکھا ان تمام نے اس بات کی صداقت کر لی، اور یہ بات ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مرنے کے بعد زندہ ہوا جا سکتا ہے، قیامت کے بعد پھر ایک زندگی ہو سکتی ہے۔ اس بات کا انہیں یقین ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ اصحاب کہف پھر واپس اپنے غار میں چلے گئے، اور اس کے بعد وہ اب سو رہے ہیں، اور صرف
10 محرم الحرام کو وہ صرف ایک کروٹ لیتے ہیں اور تا قیامت وہ لوگ اسی طریقے سے سوتے رہیں گے اور قیامت کے وقت وہ لوگ اٹھیں گے۔ حاضرین محترم، یہ تمام کا تمام واقعہ بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمام کا تمام واقعہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزلت خلق کو بتلایا ہے۔ ان کے طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزلت خلق کو بتایا ہے، اور عزلت خلق کے معنی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو بی بی مریم کو بتول کہا گیا ہے۔ اور بتول کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی اسی طریقے سے تمام سے علیحدہ ہو کر ایک حجرے میں آپ نے عبادت کر رہے تھے، اور بی بی فاطمہ کو بھی اسی وجہ سے بتول کہا گیا ہے کیونکہ آپ بھی تمام سے الگ ہو کر اپنے حجرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حاضرین محترم، یہ اصحاب کہف کو کیا واقعہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزلت خلق پر عمل کیا، اور جب ان لوگوں نے عزلت خلق پر عمل کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حال یہ کر دیا کہ جو لوگ ان کے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دے دی کہ جو لوگ ان کے ناموں کو پڑھے گا، ان کے ناموں کی تعویذ بنائے گا اور اپنے پاس رکھے گا، اس کے کئی مشکلیں اور کئی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لہذا ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ اسماء لکھ کر اگر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر ان اسماء کو اگر گھر کے دروازے پر رکھ دیے جائیں تو گھر میں چوری نہیں ہوگی، یا کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوگا، ان کی برکت سے بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے گا، اور ان کی برکت سے کہیں بھی آگ لگی ہو تو ان اسماء کو اگر کپڑے میں باندھ کر آگ میں ڈال دیے جائے تو آگ بجھ جائے گی۔ اگر کوئی بچہ زیادہ روتا ہے تو ان اسماء کو لکھ کر اس کی ایک چٹھی بنا کر بچے کے سرہانے رکھیں تو بچے کا سر درد غائب ہو جائے گا اور وہ اس کا زیادہ رونا بند ہو جائے گا، اور اگر باری کا بخار آتا ہے تو ان کے نام سے اس کا بخار ختم ہو جائے گا۔ لہذا حاضرین محترم، کل مکمل 15 فائدے ہیں ان ناموں کے، اور وہ نام کیا ہیں؟ یملخا یہ ایک پہلا آدمی تھا، مشلینا یہ دوسرا آدمی تھا، مرنوش تیسرا آدمی تھا، دبرنوش چوتھا آدمی تھا، شازنوش 5واں آدمی تھا، اور ایک چھٹا آدمی تھا، اور اس کے بعد 7واں جو ان کا کتا تھا وہ قطمیر تھا۔ حاضرین محترم، یہ لوگ تقوی شعار تھے، ان لوگوں نے لوگوں سے اپنی دوری اختیار کر لی تو ان کے ناموں میں اتنا فائدہ ہو گیا، اور یہ حوالہ جات ہیں، کوئی ایسی ویسی ہوا کی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی کتابوں سے اس کا حوالے کو اخذ کیا گیا ہے۔ حاضرین محترم، ایک آخری بات عزلت پر کہہ کر اپنی جگہ لوں گا۔ حاضرین محترم، عزلت کا سب سے بڑا کیا فائدہ ہے؟ عزلت خلق کا سب سے بڑا کیا فائدہ ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس جنگ سے جب رسول واپس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہم بڑی جنگ سے واپس آئے ہیں، ہم چھوٹی جنگ سے واپس آئے ہیں، بڑی جنگ ابھی باقی ہے۔ حاضرین محترم، عزلت خلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے نفس کو کاٹنے والا ہے۔ نفس سے مراد ہمارے دل میں دنیا کی طرف جانے والی جو بھی خوشیاں، جو بھی ہماری خواہشات ہے جو ہمیں دنیا کی طرف مبذول کرتی ہے، ان تمام کو کاٹنے کا نام عزلت خلق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔